نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ادب کے لائق محترم المقام سادات کرام معزز و محترم و محتشم علماء کرام ذی وقار سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس پاک ذات کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم آل نبی اولاد علی پیر طریقت راہبر شریعت قطب الاقطاب پیر سید چند بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پیر طریقت رہبر شریعت فخر سادات منبع جود و سخا سید یعقوب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پیر طریقت رہبر شریعت میدان عشق و شاہ سوار میدان عشق و محبت حضرت پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان بزرگوں کے احسان ثواب کی بابرکت محفل میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، چونکہ وقت کا دامن بہت ہی تنگ ہے اور میں آپ لوگوں کے سامنے فقط ایک حدیث مبارکہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا کہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی اس پہ کوئی تفصیلی گفتگو کروں۔ میرا خیال یہ تھا کہ میں نے بڑی بڑی کتابوں کو کھنگالا، سیاستہ، طبرانی، مسند احمد، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اور ہماری محفل کے جو روح رواں ہیں، آج ہم سب نے مل کر جن کا خطاب سننا ہے، تقریباً آپ پہنچنے والے ہیں، تو میں زیادہ طویل گفتگو اس آیہ کریمہ پہ نہیں کر سکوں گا، فقط ایک حدیث مبارکہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کے گھر کے قریب سے گزرے۔ میرے نبی نے حسنین کے رونے کی آواز سنی، چلتے قدم تھم گئے، واپس پلٹے، سیدہ پاک کے گھر تشریف لائے، ارشاد فرمایا میری لخت جگر شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تجھے خبر نہیں کہ جب یہ روتے ہیں میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا انہیں مت رونے دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جن کے رونے سے تاجدار کائنات کو کل تکلیف ہوتی تھی، ایمان سے بتاؤ کربلا کے میدان میں جب امام علی مقام امام حسین کا سر انور جسم سے جدا ہوا ہوگا، وہ گلا جو بوسہ گاہ مصطفیٰ تھا جب وہ کٹا ہوگا تو لب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی۔ 72 تن شہید ہو گئے، خانوادہ رسول کے جوان کرب و بلا کی تپتی ریت پر بے گور و کفن پڑے تھے، ظالم کے ظلم کی پیاس نہ بجھی، گھوڑے دوڑانے کا حکم ہوا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ وہ جو بے گور و کفن تھے، وہ جن کے جسم پہلے ہی تیروں اور تلواروں سے چلنی ہو چکے تھے، ان نرم و نازک جسموں پہ جب گھوڑے دوڑے ہڈیاں چور چور ہو گئیں، پر ظالم کی پیاس نہ بجھی، اس نے خیموں کو آگ لگا دی، خیموں کو آگ لگ گئی، اس کی پیاس پھر بھی نہ بجھی، آل رسول کو لوٹا گیا۔ میں پوچھتا ہوں یہ سارا منظر، یہ سارا ظلم مجھے بتاؤ کہ تاجدار کائنات پہ کیسا گزرا ہوگا۔ آج تک امت اس مسئلے میں الجھی ہوئی ہے کہ یزید پہ لعنت کریں یا نہ کریں۔ کوئی کہتا ہے کہ یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہوں، علماء اور بزرگان دین کی موجودگی میں فیصلہ علماء نے کرنا ہے۔ وہ جن حسنین کے رونے سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی تھی، مجھے بتاؤ اس حسین کے کٹنے سے، پھر اس حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑنے سے، پھر اس حسین کی بہنوں بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگنے سے نبی پہ کیا گزری ہوگی؟ کیا اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ اور مشکات کے اندر حدیث نہیں ہے؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو میرے نبی کے بال مبارک گرد آلود تھے، تاجدار کائنات رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا آقا یہ کیفیت؟ فرمایا ابھی ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، ابھی ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، اور شیشی میں خون بھی جمع ہے۔ فرمایا یہ کربلا کے شہداء کا خون ہے۔ وہ جو نبی حسنین کے رونے سے افسردہ ہو جاتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، آج حسنین کے کٹ جانے سے، خانوادہ رسول پہ اتنے ظلم سے نبی پہ کیا گزری ہوگی؟ رب قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کو تو کوئی اذیت دے نہیں سکتا، یہاں رسول کی اذیت کو بھی رب کی اذیت فرمایا گیا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا
والآخرہ، رب نے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس پہ لعنت فرمائی ہے۔ وہ لوگوں میں پوچھتا ہوں، حسین کی اذیت براہ راست رسول کی اذیت ہے۔ وہ کرب و بلا میں جیسی اذیت رسول کو دی گئی ایسی تو کبھی نہیں دی گئی۔ رسول کو اذیت پہنچی، اب بھی امت پوچھے کہ یزید پہ لعنت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تم پوچھتے ہو کہ یزید پہ لعنت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں ایک بار نہیں، دشمنان اہل بیت پہ 1000 بار لعنت۔ تم تو ایک بار کا پوچھ رہے ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم۔ اور پھر سنو، تاجدار کائنات نے پوچھا، فرمایا میری لخت جگر بتا شہزادے کیوں روتے ہیں؟ عرض کی بابا جان بھوکے ہیں، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کائنات کے والی باہر تشریف لائے، باہر تشریف لا کر میرے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا کوئی ہے جو میرے بچوں کو کھانا کھلائے؟ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، یہ کوئی مجبوری نہیں تھی، یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو وارثان جنت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چادر تطہیر کے مالک ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے متعلق میرے نبی اعلان فرما چکے تھے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا باپا وہ ہے کہ جو آدم سے لے کر قیامت تک، آدم سے لے کر قیامت تک ہر ولی در علی کا گدا ہے۔ کسی کو ولایت اس وقت تک ملتی نہیں ہے کہ جب تک در علی کا گدا نہ بنے۔ ان کا بابا ہر مومن اور مومنہ کا، ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہے، جس کے در سے ولایت کی خیرات بڑھتی ہے، اور ان کا نانا وہ ہے کہ جو کائنات کا مالک ہے۔ رب کی عزت کی قسم، اگر وہ چاہتے، مجھے معاف کیجئے گا میری اپنی محبت ہے، اگر وہ چاہتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، جنتی دسترخوان نہیں، میرا رب خود جنت کو زمین پہ بھیجتا۔ اور سنو، میں نے کہا یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ یہ وارثان جنت ہیں، یہ چادر تطہیر کے مالک ہیں۔ حسین نہ مدینے میں مجبور تھا، نہ کربلا کی زمین پہ مجبور تھا، نہ مدینے میں مجبور تھا، نہ کربلا کی زمین میں مجبور تھا۔ لوگ کہتے ہیں لب حسین دریائے فرات کے پانی کے لیے تڑپے، میں کہتا ہوں دریائے فرات لگتا کون ہے؟ دریائے فرات ہوتا کون ہے؟ حسین تو وہ ہے کہ جو کوثر و تسنیم کا مالک ہے، حسین تو وہ ہے کہ جو اشارہ کر دے تو کوثر جنت سے زمین پہ اترے۔ تو حسین کی بات کرتا ہے کہ حسین کے لب دریائے فرات کے پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں کہتا ہوں، فرات کی لہریں بے قرار ہو کر ساحل سے ٹکرا رہی تھیں اور تمنا کر رہی تھی کاش ان لبوں سے مس ہونا نصیب ہو جائے جن لبوں کو کبھی علی نے چوما تھا، کبھی نبی نے چوما تھا، کبھی علی نے چوما تھا، کبھی نبی نے چوما تھا۔ تم تو میرے امام کی بات کرتے ہو، میرا عقیدہ یہ ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، ان کا خاندان تو دیکھو، ذرا ابراہیم علیہ السلام تک تو جاؤ،
ذرا سیدنا اسماعیل کی شان تو دیکھو، میرے امام کے پاس 6 ماہ کا اصغر ہے، میرے امام کی شان تو وراء الورا ہے۔ اگر میرے امام 6 ماہ کے اصغر کو بھی کربلا کی تپتی ریت پہ سلا دیتے، فرماتے بیٹے ایڑی مار، اگر اصغر ایڑی مار دیتا تو چشمہ نہیں کربلا کی زمین سے سمندر مجبور تو تھے ہی نہیں۔ یہ سوال ہی غلط ہے کہ اگر علی مدد کر سکتا ہے تو بیٹوں کی مدد کے لیے پہنچا کیوں نہیں؟ یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ وہ کمرہ امتحان تھا، وہ امام علی مقام امام حسین کا امتحان ہو رہا تھا۔ کمرہ امتحان کے اندر مدد نااہلوں کی جاتی ہے، حسین جیسے شیروں کی نہیں۔ حسین جیسے شیر کمرہ امتحان کے لیے پہلے تیار کیے جاتے ہیں۔ مدد کی جاتی ہوتی تو پھر آج حسین کو حسین کون کہتا؟ مدد تو ہو چکی تھی، میں نے کہا مدد تو نااہلوں کی جاتی ہے۔ حسین جیسے شیروں کو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ حسین جس کی رگوں میں نبی کا خون شامل تھا، وہ حسین جس کی رگوں میں علی کا خون شامل تھا، وہ حسین جس کی رگوں میں سیدہ زہرا کا دودھ شامل تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، آج وہ حسینیت کو سر بلند کرنے آیا تھا اور قیامت کی صبح تک یزیدیت کا نام مٹانے آیا تھا۔ یزید کو دل دے دیا، قلم دے دیا، پر ہمت نہیں کر رہا کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حسین ایسا جیتا، ایسا جیتا، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، ہر گھر میں کہیں غلام حسین ہے، کہیں محمد حسین ہے، کہیں خادم حسین ہے، ہر طرف حسین ہی حسین ہے۔ وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ ذرا جو دل نے یہ کہا بتا کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے۔ بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، بشر عام انسان، بشیر تاجدار کائنات کی ذات۔ بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، وہ بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو، آج بھی یزید چاہتا ہے حسینیت مٹ جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، کل کے یزید کو وجود حسین سے تکلیف تھی اور آج کے یزید کو ذکر حسین سے تکلیف ہے، اور یہ وہ ذکر ہے، یہ ایک یزید کیا لاکھوں یزید جمع ہو جائیں، حسین کا ذکر کل بھی سر بلند تھا، آج بھی سر بلند ہے اور رہتی دنیا تک سر بلند رہے گا، اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور مدینے سے لے کے کربلا کی زمین تک حسین رب کا ذکر کرتا رہا، کربلا کی زمین سے لے کے قیامت کی صبح تک رب اپنی شان کے مطابق حسین کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا یہ سوال ہی غلط ہے کہ جی مدد کو کیوں نہ پہنچے، مدد تو انہوں نے کر دی تھی،
میں نے کہا وقت نہیں ہے، میں تو بڑی تیاری کر کے آیا تھا، لیکن جو مجھے ٹائم دیا گیا تقریباً مکمل ہو گیا، میں اپنی بات کو ختم کروں کہ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ سب کچھ تھا، کچھ بتانا تھا دنیا کو، کچھ دکھانا تھا، کچھ بتانا تھا، کچھ دکھانا تھا۔ فرمایا کھانا کون کھلائے گا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف دوڑے، کھانا لے کر آئے، حسنین کریمین نے کھانا کھایا، کائنات کے والی نے عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ سے پکڑا، ہاتھ سے پکڑ کر لے آئے، ہاتھ سے پکڑ کر لے آئے۔ صحابہ کے مجمع میں اعلان ہوا، میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں گواہ رہنا، گواہ رہنا، عبد الرحمن بن عوف کی دنیا کے لیے میرا رب کافی ہے، اور اس کی قیامت جانے زہرا کا بابا جانے۔ فرمایا میرے بیٹوں کو کھانا جو کھلایا ہے، ایک پیغام دیا جا رہا تھا کہ دل میں 5 تن کو بسا لینا، دل میں 5 تن کو بسا لینا۔ میرا موضوع اصل یہ تھا کہ دل میں 5 تن کو بسانا کیا ہے، وہ رہ گیا، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو کریں گے بات، انشاءاللہ جب ملے گا۔ موضوع یہ تھا کہ دل میں 5 تن کو بسانے کا حکم رب نے کیسے دیا اور رب کے محبوب نے کیسے دیا، یہ موضوع تھا۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سادات کرام جلوہ گر ہیں، میں ان حضرات سے دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا اور ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دعاؤں کے التماس بھی کرتا ہوں۔ وقت مختصر تھا، میں کچھ سادات کرام کے نام جانتا تھا، کچھ کے نہیں جانتا تھا، نہیں لے سکا، اس کی بھی معذرت چاہوں گا۔ بہت سارے میرے معززین یہاں تشریف فرما ہیں، یقیناً میں نے کسی کا نام نہیں لیا اور مجھے اس بات کا احساس ہے، میں سمجھتا ہوں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آگے چل گیا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔